بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، اب اس شخص کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ آیا کہ اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی یا کہ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ اگر کفارہ دینا پڑے گا تو پھر شریعت مطہرہ نے ایک روزے کا کتنا کفارہ مقرر کیا ہے، شرعی حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں محترم، سورۃ مسئولہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے، اس حوالے سے گزارش ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھ کر پھر جان بوجھ کر ہی روزہ توڑ دیا ہو تو اس شخص کے لیے حکم شرع یہ ہوگا کہ اس کو اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، توبہ بھی کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب ایک روزے کا کفارہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے وہ 60 روزے پے در پے رکھنے ہیں۔ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ اس تسلسل کے ساتھ رکھنا ہے کہ بیچ میں سے کوئی ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ مثلا کسی شخص نے 59 روزے رکھے ہوئے تھے، ابھی 60 کا عدد مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس نے کسی شرعی عذر کی بنا پر یا بیماری کی وجہ سے یا جان بوجھ کر 60واں روزہ نہیں رکھا، تو اب اس کے وہ 59 روزے محسوب نہیں کیے جائیں گے، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب اس شخص کے لیے حکم شرع یہ ہوگا کہ وہ نئے سرے سے روزوں کا آغاز کرے گا۔ اب یہ جو حکم شرع میں نے بیان کیا ہے یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے حکم کچھ اس سے مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہو تو کفارہ تو اس کو بھی یہی دینا پڑے گا، یعنی 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ البتہ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے کچھ رخصت رکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کفارے کی صورت میں روزے رکھنا شروع کر دیے ہوں، مثلا اس نے 10 روزے رکھے تھے، 20 روزے رکھے تھے، تو درمیان میں ایام حیض شروع ہو گئے، اب جتنی دنوں کا یہ گیپ حیض کی وجہ سے رہے گا، شریعت مطہرہ نے اس کو رخصت دی ہے کہ اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ نئے سرے سے روزے رکھے۔ ہاں اگر کسی اور وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہو یا جان بوجھ کر ہی روزہ چھوڑ دیا ہو تو پھر تو نئے سرے سے رکھے گی۔ اگر ایام حیض شروع ہو گئے، اب اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ نئے سرے سے روزے رکھے، جیسے ہی وہ پاک ہوگی جتنے روزے باقی بچتے تھے وہ ان کی ادائیگی کرے گی۔ اب پہلے والے روزے بعد والے روزوں کے ساتھ کنٹینیو کیے جائیں گے، یعنی ان کو شمار کیا جائے گا۔ اب جیسے ہی 60 کا عدد مکمل ہوگا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ عذر پیش کرتا ہو کہ میں تو 60 روزے رکھ ہی نہیں سکتا، میں تو بیمار ہوں یا میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں، میرا شرعی عذر ہے، 60 روزے میں نہیں مکمل کر سکتا، اس شخص کے لیے شریعت مطہرہ نے دوسرا راستہ بھی نکالا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو پے در پے تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مساکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلا دے، تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ میں 60 مسکین کہاں سے لاؤں، 60 مساکین کو کھانا کھلانا تو میرے لیے بڑا مشکل کا کام ہے، تو اب اس صورت میں اس کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے شریعہ بورڈ اہل سنت پاکستان کی طرف سے جو فتویٰ شائع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تسلسل کے ساتھ 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو یا 60 مساکین کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو پھر وہ ایک روزے کا کفارہ 18,000 روپیہ کسی شرعی فقیر کو دے دے یا کسی شرعی مسکین کو دے دے جس کو شریعت مطہرہ نے دینے کی اجازت دی ہو، تو اس صورت میں بھی اس کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔